آخر کے ایک دو نوحے اور مختصراً، کیونکہ اس کے بعد مجھے بھاولپور پڑھنا ہے، تو جو فرمائشیں رہ جائیں گے پھر انشاءاللہ پوری کروں گا۔ ابھی بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ساری فرمائشیں پڑھوں جائے کہ دو شعر کر کے ہوں، لیکن آپ سب کی خواہش پوری ہو جائے۔ ایک معنی کلام اور پھر گریہ کریں گے۔ مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ ظالم نے زہر لادا میرے شاہ کو دیا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، اے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ سب آنکھیں کرو بند، دعائی ہے دعائی، ایک بی بی عزادار یہاں شام سے آئی، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پیردہ ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ ہر معصوم کم دیتی ہے رو رو کے دہائی، اے کاش ملا دے کوئی مجھ سے میرا بھائی، زینب کی طرح سے یہ غم جس کو ملا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، ہائے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، ہائے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، ہائے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ یہ عزت دار گھرانہ ہے، یہ عزت دار گھرانہ ہے، وہ سید سردار گھرانہ ہے، یہ عزت دار گھرانہ ہے۔ ملکہ ہے خدیجہ اس گھر کی، ملکہ ہے خدیجہ اس گھر کی، مالک حسنین کا نانا ہے، یہ عزت دار گھرانہ ہے، یہ عزت دار گھرانہ ہے، سید سردار گھرانہ ہے، یہ عزت دار گھرانہ ہے۔ ساری آیات قرآنی اس گھر کی شان میں اتری ہے، یہ پاک محمد کا گھر ہے، یہاں فاطمہ زہرا رہتی ہے، آواز یہاں نیچی رکھنا، آواز یہاں نیچی رکھنا، اللہ کا یہ فرمانا ہے، یہ عزت دار گھرانہ ہے۔ وہ ملکہ ہے خدیجہ اس گھر کی، ملکہ ہے خدیجہ اس گھر کی، مالک حسنین کا نانا ہے، یہ عزت دار گھرانہ ہے، یہ عزت دار گھرانہ ہے، یہ عزت دار گھرانہ ہے۔ عزت جو بڑی تھی، عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ اب ماتم ہو گیا ہلکے والا، اب ہلکے میں ماتم اس طرح نہیں، اب بین والا ماتم ہوگا، جیسے مجلس میں آپ گریہ کرتے ہو، اپنے سروں پہ، اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر، جیسے چاہے ماتم کرنا، مگر مثلوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، جو گھر تھا محمد کا وہیں آگ لگی تھی، عزت بھی بڑی، غربت بھی بڑی، جس در پہ نبی کرتے تھے سلام اس دروازے کو جلایا گیا، عزت بھی بڑی، غربت بھی بڑی، کعبے میں ظہور ہوا جس کا مسجد میں اس کو قتل کیا، عزت بھی بڑی، غربت بھی بڑی، عزت بھی بڑی، غربت بھی بڑی، پہلو میں نبی کے جو تھا پلا، پہلو میں نبی کے جو تھا پلا، وہی پہلو میں نہ دفن ہوا، عزت بھی بڑی، غربت بھی بڑی،
کعبے میں جسے خلد سے کپڑے بھیجے گئے بے کفن رہا اس کا لاشا. بولو عزت بھی بڑی غربت بھی بڑی. جو گھر کوثر کا مالک تھا اسے دشت میں پیاسا مار دیا. عزت بھی بڑی غربت بھی بڑی. قائم تھا پردہ جن سے انہیں بازار میں لائے بے پردہ. عزت بھی بڑی غربت بھی بڑی ہے جن کے صدقے میں دنیا ہے ان پر صدقہ پھینکا گیا. عزت بھی بڑی غربت بھی بڑی. آزاد کرائے جو قیدی ہائے وہ گھرانہ قید ہوا. عزت بھی بڑی غربت بھی بڑی. عزتداروں یہ وہ گھرانہ ہے جو قیدی آزاد کراتا تھا. آج اسی گھرانے کو رسن بستہ شام کے بازار اور دربار میں لے کے جایا جا رہا ہے. بی بی سکینہ کا کلام پڑھوں گا جو آپ مومنین نے فرمائش کہی ہے. کربلا سے جب نف و شام کی طرف قافلہ روانہ ہوا رسن بستہ بیویاں جس میں راستے میں کہیں بی بی سکینہ کو ناکے سے باندھ دیا گیا اور ناکوں پر تازیانے مارتے تاکہ ناکہ تیز دوڑے. ہم نے روایتوں میں یہ بھی سنا ہے کہ بی بی سکینہ چلتے ناکے سے گر گئی تھی. مجھے مولا کے منبر کی قسم ہے روایتوں میں لکھا ہے بی بی خود نہیں گری تھی گرائی گئی تھی. ماتم کرنا آواز بلند کرو گریے کی سروں پہ ماتم کرنا کیونکہ میں مصیبت بہت بڑی پڑھنے لگا ہوں. کوئی ماتم ہم سے ہاتھ خالی نہ رہے. سروں پہ ماتم ہو گریے کی آواز بلند ہو. جب بی بی سکینہ ناکے سے گری ہیں تو جناب ایک نقاب پوش بی بی نے نقاب پوش ضعیفہ نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا پیار کیا اپنی آغوش میں سلایا. ابھی جناب سکینہ کو پتہ نہیں ہے یہ ضعیفہ کوئی اور نہیں ہے اس کی دادی فاطمہ زہرا. سفر میں نیزہ جب ظالم نے مارا گری ناقے سے غش کھا کر سکینہ کھلی جب آنکھ تو منظر دیکھا گودی میں لیے کوئی ضعیفہ تھا چہرے پر نقاب سے کیوں لگا تھا خون ہاتھوں پہ نہ جانے کیا خیال آیا. سکینہ نے کہا رو کے سکینہ نے کہا رو کے سنو خاموش کیوں ہو تم ہماری جان جاتی ہے تمہارے پاس سے بابا کی مجھ کو خوشبو آتی ہے. سکینہ کو سروں پہ ماتم کرنا. سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تم ضعیفہ کون ہو تم. سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تم ضعیفہ کون ہو تم. سکینہ پر بہت دن بعد ضعیفہ کہتی ہے تو کیوں اتنا حیران ہو کے پوچھ رہی ہے جانتے ہو حسین کی مظلومہ نے کیا کہا. کہتی ہے ضعیفہ سکینہ پر بہت دن بعد ایسا وقت آیا ہے کسی نے پیار سے آغوش میں اپنی سلایا. گئے ہیں جان سے بابا چھوڑ کے سب نے سے رخساروں پہ بھاری ہاتھ اٹھایا ہے مگر تم نے میرے گالوں پہ جب سے ہاتھ پھیرا ہے. کمی ہے درد میں تم سے کوئی تو رشتہ میرا ہے. سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تم ضعیفہ کون ہو تم. سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ
ضعیفہ کون ہو تم قبول فرمائے ضعیفہ کون ہو تم آپ کا چیز مار کر گریا کرنا قبول فرمائے مولا بی بی سکینہ سے ضعیفہ نے پوچھا ہے سکینہ اے بچی تو ناکے سے گری کیسے ہے کبھی بھی کہتی ہے اے ضعیفہ کبھی مجھ کو گرانے کے لیے مارا ہے درے سے اللہ اکبر مصرع پڑھوں اگلا اجازت دو گے پڑھوں بی بی کہتی کبھی مجھ کو گرانے کے لیے مارا ہے درے سے کبھی رہوار دوڑایا کبھی مارا ہے نیزے سے اسے معلوم تھا مر جاؤں گی تیزی سے گرنے سے نے چاند کر مجھ کو گرایا چلتے ناکے سے اگر تھاما نہیں ہوتا مجھے تم نے یہاں بھی میری دادی کی طرح ٹوٹ جاتی پسلیاں سکینہ کو سکینہ گریا کرو بتانا ضعیفہ کون ہو تم ضعیفہ کون ہو تم ضعیفہ کون ہو تم تیرے کان زخمی کیوں ہوئے اے بچی تیرے رخسار پہ زخم کیسے ہے غازی عباس کے غلام موجود ہو مجھے معاف کرنا میں سید ہوں مگر ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ اگر مصرے بھاری لگے برداشت نہ ہو تو مجھے معاف کرنا غازی عباس کے علم میں سائن کی روتی ہوئی آواز ہے خدا سلامت رکھے عدداروں بی بی سکینہ کہتی ہے ضعیفہ سن میرے چھینے ہیں گوہر تازیہ نے بھی لگائے ہیں سرا پہ ماتم کرنا گریہ کی آواز بلند کرنا میرے چھینے ہیں گوہر تازیہ نے بھی لگائے ہیں گلا رسی میں باندھا میرے لانا اب سنو برداشت کر سکو جملہ بی بی کہتی سرے عباس کے آگے تماچے میں نے کھائے ضعیفی سفیدی آ گئی بالوں میں اتنے غم اٹھائے ہیں ضعیفوں کی طرح سے سہارا لے کے چلتی ہوں کہ اب میں 4 برسوں میں تمہارے جیسی سکینہ کو بتانا ضعیفہ کون ہو تم ضعیفہ کون ہو تم میں مہمان ہونے کی حیثیت سے آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں اب جو میں شعر پڑھنے لگا ہوں دعا کرنا کہ یہ شعر میں پڑھ سکوں اور دعا کروں گا میں کہ آپ یہ شعر سن سکیں یہ شعر وہ ہے جس پر انسان مر بھی جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا روتے روتے اس کی آواز ختم ہو جائے روتے روتے اس کی سانس ختم ہو جائے حق ادا نہیں ہو سکتا ذیشان عبدی صاحب کے کلام میں خدا تاثیر عطا فرمائے ضعیفہ نقاب پوش ضعیفہ یعنی جناب سیدہ ابھی بی بی سکینہ کو پتہ نہیں ہے یہ نقاب پوش میری دادی ہے وہ ضعیفہ کہتی ہے اے بچی اب تو گھبرا نہیں میں ضمانت دیتی ہوں تجھے کوئی تماچا نہیں مارے گا تو سکون سے میری گود میں سو جا تھوڑی دیر بعد جناب سکینہ چوک کر اٹھی تو ضعیفہ کہتی ہے بیٹا اب کیا بات ہے اب تو تجھے کوئی مارنے نہیں آئے گا تو میری گود میں کیوں نہیں سو رہی بے چین تو کیوں اٹھ جاتی ہے سب کی بیٹیاں ہیں بیٹیوں کی بیٹیاں سمجھ سکتی ہیں باپ سمجھ سکتے ہیں کسی بچی پر یہ وقت نہ آئے سکینہ بی بی کہتی ہے ضعیفہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے سنانے کی کوشش کی مگر کیا کروں مجھے نیند آتی نہیں ہے ضعیفہ کہتی ہے وجہ کیا ہے تبھی بھی سکینہ کہتی ہے ہمیشہ سے میرا بستر میرے بابا کا سینہ تھا سرا پہ ماتم کرنا ہمیشہ سے میرا بستر میرے بابا کا سینہ تھا مگر ایک دن پھوپھی کے ساتھ یہ مقتل میں دیکھا تھا میرے بابا کا قاتل بھی اسی
اپنے ہاتھ دکھا. جانتے ہو بی بی نے کیا کہا؟ لگا ہے جو تمہارے ہاتھ پر یہ خون کس کا ہے زخمی انگلیاں جیسے کسی خنجر کو روکا ہے سکینہ کو بتانا ضعیفہ کون ہو تم ضعیفہ کون ہو تم. کبھی اپنی دادی سے فریاد کرتی رہی, کبھی کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام سے زندان کا سفر. زندان میں اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر سے مخاطب ہو کر کہتی ہے, سروں پہ ماتم کرنا, گریہ کرنا. بابا بابا میں اکیلی اندھیرا دشت بلا جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا میں لرزنے لگی دھڑکنے لگا بابا بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بانی کان کے خون سے کرتا میرا طے ہوا سر پہ ماتا اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ پھر میں چلائی رو کے چچا چیز مجھے مار رہا ہے میری مدد کو کوئی نہ میں روتی رہ گئی بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و الم شام غم حال ظفر شام کے زندہ کے ستم اپنے غم تم بھی سنا اپنے غم میں بھی سنا اپنے غم تم بھی سنا اپنے غم میں بھی سناؤ تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ. مینا تیری گردن پہ نشان کیسے پڑے تو کیسے سفر کرتی رہی ہے. بی بی کہتی ہے بابا بابا جان بازو بندے میری طرف دیکھنا. بی بی بتاتی ہے اپنے سروں پہ ماتم کرنا گریہ نہ روکنا. بی بی کہتی ہے بابا جان بازو بندے بابا جان بازو بندے سب کے بنا میرا گلا جب رسن کھچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی. غش کھا کر انسان زمین پہ گرتا ہے. بی بی کہتی بابا میں غش کھا کے زمین پہ نہیں گر پاتی. پڑھو کیوں نہیں گر پاتی تھی. ہاتھ اٹھاؤ سر پہ ماتم کرنا گریہ کرنا کہ غش کھاتے بھی سکینہ زمین پہ کیوں نہیں گر پاتی تھی. کہتی ہے بابا غش میں کھاتی تو زمین پہ نہیں گر پاتی تھی. رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی رسیاں ایسی پھنسی ہیں کہ زندان میں سکینہ کے لاشے سے رسیاں جدا نہیں ہوئی. اپنے سروں پہ سارے ماتم کرنا. شام بزندان رت رومر الائیمان رت پوجن علی بھین سکینہ دا جنازہ کڑیاں لے حتت رسی علی بھین دا جنازہ حتت جا کے سجادہ دن میں پھولو گو سجادہ دن وہی ہوئی بہن چاہی ویندہ شخصروں کے عادت سجاد اے ہاتھ چکیڑی گٹھڑی پائیے میرا مظلوم آدھے ایک گٹھڑی نہیں جنازہ ہے تہادے
کا حق بنے تو ہر عددار دونوں ہاتھ اٹھا کر سر پہ ماتم کرے میری سردی قبر حلی قبر تو آواز آئیے لطشان غریب آمین پاوی دل پاون چھولے اس کرتے ہو میری قبر دیکھ تو رکھ جاری میرے زیرے میرے اکبر دے ہو محشر صحیح میں چھم دی راسا